بلس اور ایکٹ لا کے سی اے کے خلاف ہم اس لیے کام کر رہے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان کا جو سیکولر ڈیموکریٹک. آداب ناظرین، INT ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. پیش ہے یہ خاص خبر خاص آپ کے لیے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتے رہیں. میسکو کے سیکرٹری ڈاکٹر محمد فخر الدین نے CAA NPR اور NRC کو لے کر ملک میں جو ڈر و خوف کا ماحول پیدا کیا گیا ہے اس کا صبر، تحمل اور دانش مندی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا. ڈاکٹر فخر الدین نے کہا کہ خواتین اور بچے جس پرامن انداز میں احتجاج کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے. انہیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ CAA کے بارے میں دستوری اور قانونی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ عوام کے جذبات اور احساسات کا بھی نوٹ لے گا. ڈاکٹر فخر الدین نے کہا کہ ہندو اور مسلمانوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ دستور کی لڑائی ہے اور اس کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے. انہوں نے سندیشے کا اظہار کیا کہ اگر حکومت ایسے ہی ہٹ درمی اور ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کرے گی تو عوام کا وہ طبقہ جو خاموش ہے وہ بھی سڑک پر آ جائے گا اور حالات خانہ جنگی سے کم نہیں ہوں گے. سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ جو حال ہی میں گورنمنٹ آف انڈیا نے پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا ہے، اور جیسا کہ ہوم منسٹر نے کرونالوجیکل آرڈر میں جو بتلایا کہ یہ ایکٹ کے بعد پھر سارے کنٹری میں نیشنل رجسٹر فار سٹیزن شپ کے بارے میں سروے ہوگا اور پھر نیشنل پاپولیشن رجسٹر بھی اسٹیبلش کیا جائے گا. تو یہ جو تین چیزیں انہوں نے ایک کے بعد ایک کا جو ذکر کیا، وہ ان کمبینیشن کنٹری کے لیے خاص طور سے جو مائنارٹیز ہے، انڈر پریویلیجڈ ہے اور جو غریب عوام ہیں ان کے لیے بہت ہی خطرناک اور لیتل ہے. اس وجہ سے کہ کنٹری کا 50% سے زیادہ پاپولیشن الٹریٹ ہے. جب خود کنٹری کا پرائم منسٹر اور سابقہ ایجوکیشن منسٹر کے پاس اپنے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کے ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے اور بعد میں فرضی ڈاکیومنٹیشن پیش کیے جاتے ہیں، نہ صرف الیکشن کمیشن کو بلکہ عوام کے سامنے پریس ریلیز ہے، تو آپ یہ غریب عوام سے جو الٹریٹ عوام ہیں ان سے کیا ان کا برتھ سرٹیفکیٹ، ان کے والد کے پیدائش کے ڈیٹیلز رہنے کی توقع کر سکیں گے؟ یہ قطعی ناممکن ہے. اور انہوں نے جو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ میں خاص طور سے 3 مسلم کنٹریز کا ذکر کیا، پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش، اور اس میں بھی اقلیتوں میں سے مسلمانوں کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اور ایکسکلوڈ کیا. یہ بھی بہت ہی خطرناک بات ہے اور ہندوستان کے عین کے خلاف ہے. نیپال، سری لنکا، چائنا اور میانمار جو سابقہ برما تھا، ان ملکوں کو انہوں نے ایکسکلوڈ کیا ہے. یہ کس بیسس پہ کیا گیا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور ہم لا منسٹری سے اور خود ہوم منسٹری کے ڈپارٹمنٹ سے یہ ڈاکیومنٹیشن طلب کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا لاجک ہے، کیا بیسس پہ یہ 3 کنٹریز کو چنا گیا اور باقی کنٹریز کو کیوں ایکسکلوڈ کیا گیا، اور یہ 5 اقلیتوں کو کیوں چوز کیا گیا اور مسلمانوں کو کیوں ایکسکلوڈ کیا گیا. اس کا جواب ان کو ہوم منسٹر سے چاہیے. جب اس چیز کے بارے میں لا منسٹر سے بھی معلوم کیا گیا تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا. تو یہ تمام بیک گراؤنڈ کے پیچھے، اور حال میں سپریم کورٹ کے آرڈر پہ جو آسام میں NRC کی جو ایکسرسائز کی گئی، اسے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً 19 لاکھ کے قریب لوگوں کو آپ ملکی قرار دیے ہیں، جس میں سے 15 لاکھ سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ آسامیز نہیں ہیں، وہ شاید بنگالی نان مسلم ہیں جو بنگلہ دیش سے آئے ہیں.
یہ بات بھی بہت ہی خطرناک ہے، اس لیے کہ اگر یہ 15 لاکھ کو آپ اس CAA کے ذریعے شہریت دیتے ہیں تو آسام کی جو تہذیب ہے اور ان کا جو کیریکٹر اور کلچر ہے، آسامی سمجھتے ہیں کہ یہ 15 لاکھ بنگالی نان مسلم ان کے تمام کلچرل آئیڈینٹی کو متاثر کریں۔ وہی وجہ ہے کہ یہ CAA نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے بلکہ ہندوستان کے جو مختلف شہر ہیں اور ریاستیں ہیں جو اپنے اپنے طور پہ کلچرل آئیڈینٹی رکھتے ہیں اس کو بھی آپ متاثر کر رہے ہیں۔ یہ الٹیمیٹلی ایک سول وار کی طرح ہو جائے گا اس ملک میں۔ یہ حکومت بجائے ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹیز اور ڈیولپمنٹ کی بات کرنے کے، یہ عوام کو اہم جو مدعے ہیں اکانومی کے اس کو چھوڑ کے انہوں نے تمام کمیونٹی اور ایکٹ لا کے CAA کے خلاف ہم اس لیے کام کر رہے ہیں کہ یہ ملک کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان کا جو سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک ہے وہ متاثر ہو، اور BJP حکومت جس کی بنیاد RSS ہے اور RSS کا جو عین ہے، ان کا جو آبجیکٹو ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک ہندو راشٹر بنائے، اور ہندو لفظ جو ہے کوئی ریلیجن سے تعلق نہیں رکھتا، وہ اپنے طور پہ ایک ہندوتوا کو ایک ڈھونگ بچا کے رکھے ہیں جس کے تحت وہ برہمنیکل سوسائٹی کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، باقی دوسرے قوم کو نچلے درجے پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ آج کی دنیا میں ناقابل قبول بات ہے۔ اسلام نے سلیوری کو آزاد کیا، سسٹمیٹیکلی سوشل ریفارمز لا کے، اکنامیکل امپرومنٹ لا کے، بغیر کوئی لا نافذ کرتے ہوئے، اور یہاں پر برخلاف یہ پھر سے نوماڈک ٹرائبس اور جو آٹوکریٹک حکومت تھے ان کے طرز پہ چلنا چاہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ایک سپیریئر کیٹیگری ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور دوسروں کو بیسک جو ہیومن رائٹس ہے اس سے ڈپرائیو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ حکومت موجودہ جو فلاسفی رکھتی ہیں اس میں کامیاب ہو، اور ہم تمام شہران ہندوستان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ سب کے لیے خطرناک بات ہے۔ ہم جو سیکولر طریقے سے پچھلے 70 سال سے اس ملک میں گزار رہے ہیں اس کو پھر سے اسٹرینتھن کریں۔ ہندوستان کا مسلمان بائی چوائس اس ملک میں رہا ہے، جبکہ ان کو ایک چوائس تھا، پاکستان جب بنا وہاں جا سکتے تھے، مگر انہوں نے یہاں کی جو میجورٹی غیر مسلم کمیونٹی کے سیکولر اور ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو ریکگنائز کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کے لیے اس ملک میں اپنا وطن بنایا۔ اپنے آباء و اجداد کے جو سیکریفائسز اس ملک کو انگریزوں سے اور دیگر جو انویڈرز تھے ان سے بچا کے رکھ کے جو آج ایک ترقی یافتہ ہندوستان بن رہا ہے، جو پچھلے 5-6 سال سے پھر سے ڈکلائن پہ جا رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم واپس اس کو پوری اپنی سیکریفائسز سے، کوششوں سے امپرومنٹ کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں، اور اس حکومت کا خاتمہ کریں، اور سیکولر اور ڈیموکریٹک جو طاقتیں اس ملک میں موجود ہیں ان کی ہمت افزائی کریں۔ میں سلام کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں اس ملک کے تمام خواتین کو جو انہوں نے ایک تحریک، ایک ریولیوشن کا نیا آغاز کیا ہے۔ پھر سے آج 70 سال کے بعد ہم کو ایک نئی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ اس میں ہندوستان کے مسلمان، خاص طور سے ان کی خواتین، جیسا کہ ہمارے اجداد علماء حضرات نے 18 سنچری میں آزادی کے لیے انگریزوں سے لڑے تھے، ہم کو آج کے جو حکمران جو اس کنٹری کے عین کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم پھر سے کوشش کریں کہ دوبارہ ہم اس ہندوستان کو نئی آزادی کی طرف لے جائیں جو کہ سیکولر ہو اور ڈیموکریٹک ہو اور ڈیولپمنٹ کے ایجنڈے پہ کام کریں۔ بہت شکریہ۔